یوتھ کی نمائندگی اور آج کے نوجوانوں کے رہبر جناب حمزہ شہباز شریف صاحب جو آج کی اس تقریب میں موجود ہیں، اب میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب حمزہ شہباز شریف صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین بورڈ رسول اللہ اکبر صاحب، حافظ نوید عظم صاحب، رانا اقبال صاحب، والدین، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، السلام علیکم۔ میں رات کو مجھے معلوم پڑا، میں نے پوچھا کہ کتنے بجے مجھے آنا ہے، تو بتایا گیا کہ 9:45 بجے آنا ہے۔ میں 9:45 سے بھی 5 منٹ پہلے آ گیا اور ہم اپنے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے ریٹائرنگ روم میں، تو میں نے چیئرمین صاحب سے پوچھا، میں نے کہا چیئرمین صاحب 10:05 ہو گئے ہیں، ابھی تک کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ سب آ گئے ہیں، اسٹوڈنٹس کچھ لیٹ ہیں۔ میں نے کہا جس سے میرا میٹرک کا رزلٹ آنا تھا، مجھے تو ساری رات نیند نہیں آئی تھی، اسٹوڈنٹس کس طرح سوئے ہوئے ہیں آج؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ان والدین کے لیے، ان بچوں بچیوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ آج ماؤں کے اور والد کے خواب پورے ہوئے۔ میں آج بچوں بچیوں کو یہ کہوں گا کہ آج جو آپ نے اعزاز حاصل کیا ہے، اچھے نمبر حاصل کیے، لیپ ٹاپ آپ کو ملے، ڈگریز آپ کو ملی، بے شک اس میں آپ کی محنت ہے، آپ کی لگن ہے، آپ کی شبانہ روز کی کاوش ہے، لیکن ایسے ہاتھ جن کو کوئی آپ سے غرض نہیں، جو آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، جو رات کو جب آپ کو نیند آتی ہے تو آپ کو چائے دیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بیٹی پڑھ لکھ جائے، جو اپنے لیے ایک جوڑا سلوا لیتے ہیں، روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں، تو آج میرا خیال ہے کہ آج آپ اپنی خوشی جو ہے ان والدین کے قدموں میں بیٹھ کر آج منائیں، جو اصل کامیابی جو آپ کو جن کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرا تو یہ کلیہ ہے اور میرا یہ کنوکشن ہے کہ کامیابی عزت اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، لیکن ماں باپ کی دعائیں جو ہیں وہ انسان کی تقدیر بدل دیتی ہیں۔ تو ہمیشہ ماں باپ کی دعائیں لیجیے گا، ان کو کبھی دکھ نہ دیجیے گا، ہمیشہ ان کو سکھ دیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ آج جنہوں نے اچھے نمبر لیے ہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو یہ خوشی بھی دیں کہ جب وہ انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، تو ان کو اچھی جاب مل جائے تاکہ اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بن سکیں۔ آج ہم سب فکر مند پاکستانی، ہمیں یہ غم کھایا جاتا ہے کہ آج جب 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی، جب مہنگائی جو ہے آسمانوں کو چھوتی ہے، جب لوگ سڑکوں پر اپنے بچوں کو بیچنے نکل پڑتے ہیں، کون سی ماں جس کا دل کرے کہ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو فروخت کرنے کے لیے نکل آئے؟ کون سی مجبوری اس کو سڑک پہ لے آتی؟ کون جب یہ دیکھتا ہے کہ معاشرہ ترقی کرے، معیشت کا پہیہ چلے، لیکن دوسری طرف جب روز اربوں روپے کے کرپشن کے سکینڈل سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو زخموں پر نمک چھڑکا جاتا ہے، اور لوگ آج مایوسی کا شکار ہیں۔ آج لوگ جاننا چاہتے ہیں مجھ سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی کہ یہ پاکستان کب اپنی منزل پر پہنچے گا۔
میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کوئی تقریر سے، شعر و شاعری سے کسی کی پریشانی دور نہیں ہو سکتی۔ آج ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، اور پتہ نہیں اس مشکل کے عالم میں جب ہر پاکستانی اضطراب کا شکار ہے، مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں میرے اندر امید کی ایسی کرن ہے کہ میں جب ایسے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو آج اچھے نمبر حاصل کر کر محنتی لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر پاکستان میں کوئی امید کی کرن ہے تو یہ 10 کروڑ ایسے نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے آج پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ حمزہ شہباز شریف تم کیا ہو؟ تم کیوں سیاستدان بنے؟ تم یہاں پر کیا لینے آئے ہو؟ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، اور میں آپ کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم تھا، جب میں بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں، پروفیسر نصر اللہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی وہاں پر پڑھایا کرتے تھے۔ جب میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا گورنمنٹ کالج میں تو مجھے 6 مہینے جیل جانا پڑا، کوئی کیس بنایا گیا، اور جب 6 مہینے جیل کاٹنے کے بعد مجھے عدالت میں پیش کیا گیا تو جج صاحب نے کہا کہ اس کی تو عمر ہی نہیں تھی کہ اس پر کارروائی کی جاتی ہے، اس کو جیل بھیجا جاتا۔ اس کے بعد میں پڑھنے لکھنے کے لیے باہر چلا گیا، لاء کر کے آیا، کاروباری ذمہ داریاں سنبھالی، ابھی سنبھالی تھی تو میرے خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور 8 سال ماں باپ کے بغیر، بڑوں کے بغیر، کسی بھائی بہن کے بغیر 8 سال اس ملک میں نے گزارے۔ اور اس دوران میری 2 بہنوں کی شادیاں ہوئیں، اور والد کی ہوتے ہوئے والد اس میں شرکت نہ کر سکے، مجھے والد کا کردار بھی ادا کرنا پڑا۔ میرے دادا کی میت پاکستان آئی تو میرے علاوہ دوسرا کوئی خاندان کا فرد ان کے میت کو کاندھا دینے کے لیے نہیں تھا۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا روکھی سوکھی کھا لینا اپنا جو ہے، لیکن ایک راستہ ہے جو آسانی ہے، جہاں پر پیسے بنتے ہیں، کرپشن ہوتی ہے، وہ راستہ آسان لگے گا، اچھا لگے گا، لیکن اس پہ مت چلنا۔ ایک راستہ مشکل آئے گا، بار بار شیطان تمہارے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا کہ دیکھو حمزہ شہباز شریف یہاں پیسہ بن رہا ہے، یہاں پہ جاؤ، اس راستے پہ نہ جاؤ، اس راستے پہ مشکلیں ہیں، لیکن وہی راستہ کامیابی کا ہے۔ تو میں نے 8 سال نیب کی پیشیاں بھگتیں، 8-8 گھنٹے مجھے بٹھایا جاتا تھا دفتروں میں کہ آج تمہارے والد کے خلاف ہم نے کیس کی اپنا انویسٹیگیشن کرنی ہے، آج تمہارے خلاف کرنی ہے۔ تو ایک دن ایسا آیا کہ مجھے نیب چیئرمین جو سابق دور کا ڈکٹیٹر تھا، مشرف دور کا، اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور اپنے سٹاف کو کہا کہ آپ سب باہر چلے جائیں، میں نے آج حمزہ سے اکیلے میں بات کرنی۔ میں نے کہا پتہ نہیں آج مجھے 8-8 گھنٹے بٹھانے والے نے اکیلے مجھے کمرے میں کیا بات کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ حمزہ شہباز شریف آج 8 سال بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں نے تمہارے والد کے خلاف کوئی ایسا کاغذ نہیں چھوڑا جس کو میں نے چھان بین نہ کی ہو۔ آج جب گھر جانا تو اپنے والد کو فون کر کے کہنا کہ ایک ایک کاغذ چھان مارا، لیکن 8 سال میں ایک پائی کی کرپشن تمہارے والد کے خلاف ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے یہ بات جب اپنے والد کو بتائی، اور میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا جب آپ وزیر اعلیٰ تھے، 2/3 اکثریت آپ کے پاس تھی، آپ مجھے ڈانٹا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں آپ کے دفتر میں چلا گیا، آپ نے مجھے کہا کہ فوراً اپنے گھر جاؤ، تمہارا اس دفتر میں کوئی کام نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ جب میں کسی کی سفارش کرتا تو آپ میری سفارش نہیں مانا کرتے تھے، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن آج مجھے آپ پہ فخر ہے کہ آپ کی وہ کی ہوئی سختی کل کی آج میرے کام آئی، کہ آج حمزہ شہباز بھی جو ہے اس پہ کرپشن کا کوئی داغ نہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آج اگر پاکستان کا نظام بدلنا ہے، اگر اس مایوسی کی دلدل سے قوم کو نکالنا ہے، تو حمزہ شہباز شریف کی ضرورت نہیں ہے۔ حمزہ شہباز شریف کئی آئیں گے، کئی چلے جائیں گے۔ آج وہ 10 کروڑ بچے جو اپنے ماں باپ کے لیے حمزہ شہباز شریف ہیں، جن کو اتنا بھی ان کے پاس سکت نہیں ہے ان والدین کے کہ وہ اپنے بچوں کو اکاڑا سے، ساہیوال سے، مظفر گڑھ سے کرایہ دے کر
لاہور بھیج سکیں. جب میں نے لاہور ایئرپورٹ پر ان بچے بچیوں کو 27 ممالک کے دورے پہ جاتے دیکھا جو پنجاب حکومت نے ان کو بجایا، تو مجھے سر میرا فخر سے بلند ہوا کہ آج پاکستان تبدیل ہوا ہے. جب تک یہ پروٹوکول کے چکر، یہ کرسیوں کے چکر، یہ اپنا جو ہے بڑی بڑی گاڑیوں پر سرکاری نمبر پلیٹوں کا چکر، ٹریفک کو گھنٹوں گھنٹوں روکنے کے چکر پاکستان سے ختم نہیں ہوں گے، تب تک ترقی کا آغاز نہیں ہو سکتا. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے خوشی ہوئی، آج کوئی سیاسی بات کرنے کا موڈ نہیں ہے میرا، مجھے خوشی ہوئی کہ یہ جو آج کے پوزیشن ہولڈرز ہیں انشاءاللہ یہ بھی جائیں گے. ایک دن میں سرکاری اپنا جو وزیر اعلیٰ کا ریسٹ ہاؤس ہے مری، وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا، تو مجھے فون کال آئی کہ جی آج اپنا بستر بوریا آپ کو گول کرنا پڑے گا، آپ یہاں سے آپ کو جانا ہوگا. میں نے کہا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ مجھے جانا پڑے گا؟ انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ جو پوزیشن ہولڈرز جنہوں نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے آج وہ یہاں پر ٹھہریں گے، حمزہ شہباز شریف کو آج جانا ہوگا. تو اس لیے یہ کلچر جب تبدیل ہو جائے گا کہ جب وزیر اعلیٰ کے بیٹے کو عام آدمی کے بیٹے کے لیے ریسٹ ہاؤس خالی کرنا پڑے گا، اس دن پاکستان بدلے گا. اور پاکستان ضرور بدلے گا، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ آج سیاستدانوں پہ یہ الزام لگتا ہے کہ یہ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن کام نہیں کرتے. میں آپ کو یہ بتاؤں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ جب ہم نے اس قوم سے وعدہ کیا کہ عدلیہ بحال ہوگی، اور جب الیکشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، پورے پاکستان سے امیدواروں کو بلا کر ہم نے قوم سے وعدہ کیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اور جب اللہ نے اقتدار دیا تو آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ پنجاب حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا، گورنر راج نافذ کر دیا گیا. میاں نواز شریف کو کہا گیا کہ آج لانگ مارچ والے دن آپ گھر سے باہر نہ نکلیے گا، آپ کی جان کو خطرہ ہے. میں ان کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا، جب گھر سے نکلنے سے پہلے امریکہ سے، برطانیہ سے میرے ٹیلی فون پر کال آئی کہ خودکش بم دھماکے کا خطرہ ہے، آپ کے والد کی طرح ہے، ان کو کہیے گھر سے باہر نہ نکلے. میرے دل میں ڈر بھی تھا کہ میں کیسے اپنے باپ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر خطرے کی دلدل میں آج گھسیٹ کر لے جاؤں. لیکن جب میں نے ان کو یہ ساری بات بتائی، میں نے کہا آج میں آپ کو امانتاً یہ بتا رہا ہوں، پاکستان سے نہیں باہر سے مجھے کالز آئی ہیں اور وزراء کی کالز آئی ہیں کہ آج آپ کی جان کو خطرہ ہے، گھر سے باہر نکلے. انہوں نے کہا بیٹا آج میرے پاس دو راستے ہیں، میں بھی کہہ سکتا ہوں مجھے نظر بند کر دیا گیا اور میں یہ بہانہ بنا کر گھر میں بیٹھا رہا. دوسرا راستہ ہے کہ جان خطرے میں ہے، لیکن قوم سے کیا وعدہ اگر میں نے آج قوم سے وعدہ نہ نبھایا تو وعدہ پھر کون نبھائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم گھر سے باہر نکلے، گاڑی میں چلا رہا تھا، میں نے کہا یہ سامنے بس کھڑی ہے، یہ تو 1 انچ بھی ہم آگے نہیں جا سکتے یہاں سے. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، انہوں نے کہا بیٹا آج نیتوں کے ہاتھ اللہ جانتا ہے، میری نیت ہے کہ ہم نے آج قوم سے کیا وعدہ نبھانا ہے، اللہ تعالیٰ رستہ بنائے گا. آپ یقین مانیں کہ میری ان آنکھوں کو یقین آج تک نہیں آتا کیسے وہ پہلی بس ہٹی اور جب ہم روڈ پر آئے 100 لوگ تھے ہمارے ساتھ، وہ 100 لوگ کیسے ہزاروں بدلے. جب ہم شاہدرہ پل پہ گئے وہ ہزاروں لوگ لاکھوں لوگوں میں تبدیل ہو چکے تھے اور لوگوں نے کنٹینر اٹھا کر دریاؤں میں پھینکے اور ہمارا رستہ بنا. اور رات کے 2 بجے میں نے بوڑھی خواتین کو شیخوپورہ روڈ پر لانگ مارچ عدلیہ کی بحالی کے لیے میاں نواز شریف کا انتظار کرتے دیکھا. اس قوم میں بڑی سخت ہے، کسی نے جادو کی چھڑی نہیں چلائی، اللہ نے نیت کو نوازا اور راتوں رات جو ہے وہ جج بحال ہوئے. تو یہ قوم اگر چاہے تو جج بھی بحال کر سکتی ہے. آج وہ مرحلہ ہے کہ آپ سب نے میرے لیے نہیں، مسلم لیگ نون کے لیے نہیں، میاں شہباز شریف کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے ارادہ کرنا ہے کہ یہ بچے جن کو آپ نے اپنا خون پسینہ ایک کر کر آج پڑھایا لکھایا، ان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے کرپشن کے کینسر کے خلاف دوبارہ سے جہاد کرنا ہے. اور اللہ سے دعا کرنی اس رمضان کے مہینے میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اس پاکستان کو وہ پاکستان بنائے کہ ہم فخر سے کہہ سکیں کہ یہ پاکستان قائد اعظم کا خوشحال پاکستان ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، لیکن میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میرے سانسوں میں سانس ہے میں یہ جنگ لڑوں گا. میں نے 25 سال چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، 25 سال میں نے اپنے والد کو، اپنے تایا کو وزارت اعلیٰ کے عہدوں پر دیکھا، وزارت عظمیٰ کے عہدوں پر دیکھا،
अटक किलों में मैंने उनको देखा, बंद होते हुए, कैदी बनते हुए देखा, जला वतन होते देखा, 8 साल की दूरी बर्दाश्त की। आज अगर आप मुझसे पूछें, मेरे दिल से पूछें कि हमजा शहबाज शरीफ तुम सियासत में आए हो, तुम्हें क्या बनना है, मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, मुझे वज़ीर नहीं बनना, मुझे मुशीर नहीं बनना, मुझे कोई सियासी ओहदा नहीं चाहिए। हमजा शहबाज शरीफ को उस दिन सारे ओहदे मिल जाएंगे जिस दिन हम मेहनत करेंगे, आपके हाथ के साथ हाथ मिलाएंगे, और अगर ये पाकिस्तान सही डगर पर चल पड़ा, जहाँ पर करप्शन का खात्मा हो गया, जहाँ पर लोड शेडिंग के अजाब से कौम को निजात मिल गई, जहाँ पर खुशहाली हुई, जहाँ पर इन डिग्री होल्डर्स को अच्छी नौकरियाँ मिल गई, हमजा शहबाज शरीफ को तमाम ओहदे मिल जाएंगे इंशाल्लाह, यही मेरी ख्वाहिश है। तो इसलिए आपने भी दुआ करनी है। आज नौजवानों को मुखातिब करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, शहबाज शरीफ ने अरबों रुपए के महल नहीं खड़े किए। अगर सरकारी दौरे पर भी शहबाज शरीफ साहब गए तो अपनी जेब से पैसे खर्च करके गए, सरकारी खजाने पे बोझ नहीं बने, और आज करोड़ों रुपए एक सरकारी दौरे पे खर्च हो जाते हैं, जिससे कई अस्पताल बन सकते हैं, कई लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। तो यही फ़र्क है, इस सोच का फ़र्क है। फ़र्क पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है। आज कोयले के इतने ज़खायर मौजूद हैं कि अगर कोयला को जलाकर बिजली पैदा की जाए तो आज 18,000 मेगावाट पीक आवर्स में पाकिस्तान की बिजली की रिक्वायरमेंट है। जो सर्वे हुआ है वो कहते हैं कि इससे 5 गुना ज़्यादा बिजली, यानी 1 लाख मेगावाट कोयला जलाकर हम रोज़ पैदा करें तो 200 साल तक कोयले के ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद रहेंगे। ये पाकिस्तान को अल्लाह ने नवाजा है इससे। पाकिस्तान के अंदर सूबा बलोचिस्तान में जो तांबे के और सोने के ज़खायर हैं, 64 अरब डॉलर पाकिस्तान का कर्जा है। कितना है? 64 अरब डॉलर। आज सिर्फ वो तांबे के और सोने के ज़खायर की मालियत जो है 250 अरब डॉलर है। तो कमी कहाँ पे है? कमी हमारी नीयतों में खोट है। हम चाहते हैं कि हमारी जेबों में पैसा जाए, आवाम का अल्लाह हाफिज। ये सोच नहीं चलेगी। अगर किसी सियासतदान की ये सोच है या अगर हमजा शहबाज शरीफ की ये सोच है तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की छुट्टी होनी चाहिए। आज आपके हाथ में वोट की ताकत है, आज अदलिया आज़ाद है, आज फखरुद्दीन जी इब्राहिम जैसे लोग इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि इंतखाबात आज़ादाना होंगे। एक दरख्वास्त है आपसे, मुझे वोट ना देना, मेरी पार्टी को वोट ना देना। खुदारा अपने ज़मीर से पूछना, अपने दिल से पूछना कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की, जिन पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, वो पाकिस्तान की डूबती हुई कश्ती को बचा सकते हैं। अगर पाकिस्तान से प्यार करते हो तो ऐसे लोगों को वोट देना, मैं खुश हो जाऊंगा। मुझे वोट ना मिले मैं खुश हूँ, लेकिन पाकिस्तान को वोट देना, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए आप लोग वोट दें। नौजवानों देखो, एंडाउमेंट फंड 10 अरब रुपए का फंड है और वो लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं। 30,000 ऐसे स्टूडेंट्स इस एंडाउमेंट फंड से पढ़ रहे हैं और वो लोग जो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं ठीक तरह खिला सकते, इसी एंडाउमेंट फंड से उनके बच्चे जो हैं, करीबन 10 बच्चे जो हैं वो बाहर की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे हैं। दानिश स्कूल जो इट्सन कॉलेज के स्टैंडर्ड का स्कूल है, मियां शहबाज शरीफ साहब की सोच थी कि हम जैसे करोड़पति अरबोपति के बच्चे तो पढ़ते हैं, लेकिन लोग हसरत भरी निगाहों से इट्सन कॉलेज की सड़क से निकल जाते हैं कि हमारा बच्चा तो यहाँ पर जाने का सोच नहीं सकता। इस सोच को बदलने के लिए दानिश स्कूल कायम किए गए। आज कंप्यूटराइजेशन की बात चेयरमैन साहब ने की तो 4,600 स्कूलों में आज IT लैब जो हैं वो बन चुकी हैं और लोग कंप्यूटर से अपना जो है आशनाई हासिल कर रहे हैं। लैपटॉप्स, मैं पंजाब में मुख्तलिफ शहरों में गया, गुजरावाला, मुजफ्फरगढ़ में, उन बच्चों के पैरों में जो जूती थी, खुदा की कसम वो जूती टूटी हुई जूती थी, लेकिन उनको सिर्फ इस बुनियाद पर लैपटॉप मिला कि वो गरीब अमीर का फ़र्क नहीं था, तो उसने मेरिट पर नंबर हासिल किए, गरीब का बच्चा है उसको लैपटॉप मिला। 1.25 लाख ऐसे बच्चों को लैपटॉप मिला। और इसी नाउम्मीदों को मिटाने के लिए कि गरीब अमीर में फ़र्क नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो अगले साल 3 लाख लैपटॉप
عام ان میرٹ کے اوپر آنے والے بچے بچیوں میں ہم تقسیم کریں گے۔ پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایسے بچے جو گاؤں دیہاتوں میں پڑھتے ہیں، ان ایگریکلچرل گریجویٹس کے لیے ہم نے کہا کہ صرف باتوں سے بات نہیں بنے گی، وہ اراضی جن پر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اس کو چھڑا کر ایگریکلچر گریجویٹس میں زمینیں مفت تقسیم کی کہ آپ اپنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر کر ان زمینوں کو آباد کریں، ان کے اوپر فصلیں اگائیں، پیسے کمائیں اور ایک خوشحال زندگی گزاریں۔ یہ آغاز ہو چکا، بلکہ یہ اراضی میں تقسیم کی جا چکی۔ تو میں کہتا ہوں کہ آج ہمیں مایوسی کو ختم کرنے کے لیے ایک جہاد سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا اور پاکستان کو بچانا ہوگا۔ وہ وقت بھی یاد کریں آپ کہ جب اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے باہر سے ہیلی کاپٹرز آئے، ہماری سرزمین کے قانون کی خلاف ورزی کی، ہمارے گھر میں کوئی بغیر دستک کے گھس آئے تو ہم اس کے گریبان کو پکڑتے ہیں کہ تم نے چار دیواری کا تقدس پامال کیا، تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ تم ہمارے گھر میں گھسا؟ پاکستان جس کی آبادی 18 کروڑ ہے، اس کی اپنا جو ہے چار دیواری کو کہ تقدس کو پامال کر کے ہیلی کاپٹر آئے، مار کر چلے گئے۔ ہمارے صدر صاحب نے کہا کہ ہم خط لکھا واشنگٹن پوسٹ میں کہ ہم آپ کو اندر خانے سپورٹ کریں گے۔ وہ بچے ماؤں کے جو وزیرستان میں کبھی بارات میں اور کبھی جنازوں میں ڈرون حملوں کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بھی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ ہم زبانی کلامی صرف عوام کو خوش رکھنے کے لیے بیان بازی کریں گے، اندر خانے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم جو چلے گئے انہوں نے کہا کہ ہماری بہت بڑی فتح کہ دشمن کے جہاز آئیں، ہمارے گھر میں گھسائیں، ہمارے لوگوں کو ماریں اور ہم کہیں بہت بڑی فتح۔ یہ پاکستان نے یہ دن بھی دیکھنا تھا، اور یہ دن بھی آپ نے دیکھا کہ جب باہر سے فون آئے اور کسی انڈر سیکرٹری کا فون نہیں آیا، 5 فون امریکی صدر نے کیے اور کہا کہ یہ اربوں ڈالر بھی میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کو پولیٹیکل سپورٹ بھی دوں گا، اگر ہندوستان نے 4 دھماکے کیے تو آپ ایٹمی دھماکہ نہ کریں۔ تو اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ اقتدار کی پرواہ نہیں ہے، اربوں ڈالر کو ٹھکراتا ہوں۔ ہندوستان نے اگر پاکستان کو للکارا ہے، پاکستان کو آج ایٹمی دھماکے کرنا ہے، تو ہندوستان اگر 4 دھماکے کیے ہم 6 دھماکے کر کے اس کا جواب دیں گے۔ یہ پاکستانیت ہے۔ اسی پاکستانی جذبے کو ہم نے اجاگر کرنا ہے، اور یہ 18 لاکھ لوگوں کا ملک نہیں ہے، 18 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ جذبے والے لوگ ہیں، سیلاب آئے تو یہ اپنا سب کچھ بیچ کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، زلزلہ آئے تو یہ آزاد جموں کشمیر میں اپنے گھر کے کپڑے تک وہاں پر جا کے ان کو دیتے ہیں، غریب بچے بچیوں کو۔ تو ان کے اندر جذبہ ہے، اس جذبے کو قائم و دائم رکھنا ہے، امید کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے کہا ہے کہ نا امیدی جو ہے وہ گناہ ہے۔ نا امیدی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو ہم نے نا امیدی نہیں رکھنی۔ اس پاکستان کے جو وسائل میں نے آپ کو گنوائے ہیں، اس پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، اس کے نبی کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے اور صحیح راستے پہ چلنا ہے۔ میری پارٹی اپنی قیادت کی طرف سے میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے امید ہے، میرا خواب ہے، اور اگر میری نیت نیک ہے، اگر میرا دل یہ نہیں ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو وزارت اعلیٰ ملے، اس کی پارٹی کو اقتدار ملے، اگر میری نیت یہ ہے کہ عام لوگ جو آج پس چکے ہیں مہنگائی کے اندر ان کو ریلیف مل جائے، ان بچوں کو اچھی جابز مل جائیں، پاکستان میں خوشحالی آئے، ایک ریڑھی والا بھی خوشی سے رات کو اپنا خانچہ بند کر کے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو عزت کی روٹی کھلائے، اگر ایسا کرنا ہے اس کے لیے میں تگ و دو کر رہا ہوں۔ کیونکہ میرے دادا نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا، یہ صبح صبح جو پرندے درختوں کے اوپر اپنے بچوں کو دانہ دینے کے لیے اپنا بیٹھے ہوتے ہیں شاخوں پر، وہ بھی جب اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے کسی کو دیکھتے ہیں تو قیامت والے دن وہ بھی گواہی دیں گے اس بات کی کہ یا اللہ، اس شخص نے بڑے گناہ کیے ہوں گے لیکن اس نے تیری مخلوق کی خدمت کی ہے۔ شاید حمزہ شہباز شریف کو سیاست کے میدان میں کامیابی ملے نہ ملے، اگر اس خدمت کے جذبے سے آخرت میں کامیابی مل گئی تو یہ سب کچھ مل جائے گا۔ تو میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ صرف پاکستان کے لیے آئندہ آنے والے الیکشن میں ووٹ دیں، جس کو آپ کا ضمیر سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے مخلص ہے۔
باتیں بڑی کرنا چاہتا تھا، گرمی زیادہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کبھی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو میرے دل کی آواز ہے۔ شاعر نے کہا ہے، میں تو کیا میرا سارا مال و منال، میں تو کیا میرا سارا مال و منال، میرا گھر بار، میرے اہل و عیال، میرے ان ولولوں کے جاہ و جلال، میری عمر رواں کے ماہ و سال، میرا سب کچھ میرے وطن کا ہے، میرا سب کچھ میرے وطن کا ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔